پنجاب الیکشن، سپریم کورٹ اور صبیہ خانم کی فلم 7 لاکھ۔ اداکارہ صبیہ خانم اور سنتوش کمار کی مشہور فلم 7 لاکھ جو 1957 میں ریلیز ہوئی ایک کامیاب فلم تھی جس نے اس سال بہترین فلم کا ایوارڈ جیتا، اور بی بی سی کے مطابق فلم 7 لاکھ پاکستانی سینما کی 10 بہترین فلموں میں شامل ہے۔ فلم کی کہانی 7 لاکھ روپے استعمال کرنے کے گرد گھومتی ہے۔ اس کا ایک مشہور ڈائلاگ ہے، یہ 7 لاکھ ہیں، تم انہیں چھو سکتے ہو، گن سکتے ہو، لیکن خرچ نہیں کر سکتے۔ پی ڈی ایم حکومت بھی پنجاب الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ساتھ کچھ ایسا ہی کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو الیکشن کے لیے فنڈ دینے کا کہا تو قومی اسمبلی نے فنڈ جاری کرنے کا بل مسترد کر دیا۔ عدالت نے براہ راست اسٹیٹ بینک کو حکم دیا کہ الیکشن کے لیے 21 ارب روپے جاری کیے جائیں۔ اسٹیٹ بینک نے حکم کے مطابق 21 ارب روپے مختص کر دیے اور عدالت کو بتایا کہ ہم نے مختص تو کر دیے لیکن حکومت کی اجازت کے بغیر الیکشن کمیشن کو نہیں دے سکتے۔ اسٹیٹ بینک کی ڈیمانڈ کے مطابق وزارت خزانہ نے ریکویسٹ قائمہ کمیٹی کو بھیج دی۔ قائمہ کمیٹی نے متفقہ طور پر معاملے کو قومی اسمبلی بھیج دیا۔ قائمہ کمیٹی کے فیصلے کے فوری بعد فنانس منسٹری سے 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو جاری کرنے کی سمری وفاقی کابینہ کو بھی بھیج دی اور تجویز دی کہ اسے بطور منی بل ایوان میں پیش کیا جائے۔ حتمی منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں فنانس بل جمع کروا دیا گیا اور یہاں کھیلا گیا فائنل اسٹروک۔ قومی اسمبلی نے فنانس بل مسترد کرتے ہوئے الیکشن کے لیے فنڈ جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے پاس کہنے کو تو فنڈ ہیں لیکن اسٹیٹ بینک نے مختص کر دیے ہیں، لیکن انہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اجازت نہیں ہے۔ پی ڈی ایم نے نہایت چالاکی سے وزیراعظم، کابینہ، فنانس منسٹری اور اسٹیٹ بینک کو توہین عدالت کی کارروائی سے بھی بچا لیا ہے اور الیکشن نہ کروانے کی پلاننگ پر بھی قائم ہے۔ پنجاب میں الیکشن کی اس جنگ میں اب اگلی چال سپریم کورٹ کی طرف سے کیا آتی ہے یہ کچھ دن میں معلوم ہوگا۔ تاہم پی ٹی آئی کی قیادت اس حوالے سے سر پٹائی نظر آتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری نے عدالت کو حکم دینے کے لہجے میں ٹویٹ کیا کہ الیکشن کے فنڈ جاری نہ کرنے پر سپریم کورٹ وزیر اعظم اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی گرم ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم سمیت دو اعلیٰ شخصیات نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات کی ہے۔ سرکاری طور پر اس ملاقات کی اطلاع نہیں، لیکن اگر ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے تو اس کے موضوع کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ اس مبینہ ملاقات کے اثرات 2 سے 3 دن میں سامنے آ جائیں گے، لیکن یہ واضح ہے کہ آنے والے 2 سے 3 دن اہم ہیں کیونکہ 20 اپریل کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل باقاعدہ قانون بن جائے گا جس کا سہارا لے کر حکومت الیکشن کے حوالے سے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بل پر عمل درآمد روکنے کا حکم دیا ہے اور 20 اپریل کے بعد سپریم کورٹ پہلے سے ہی بنائے گئے بینچ کے ذریعے اس قانون کو باقاعدہ طور پر ختم بھی کر سکتی ہے۔ ایسے میں سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ گروہ کا کردار اہم ہوگا۔